نوالنے پڑھتے ہیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال تعالى في موضع آخر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآية صدق الله العظيم. حضرات گرامی قدر سامعین اکرام اور اسٹیج پر نہایت ہی معقر مستند حضرات اکابر علماء دیوبند خصوصاً اکابرنا و شیخنا حضرت اقدس حافظ محمد جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح برادر کبیر مولوی محمد طیب خان وقفی متعلم دارالعلوم وقف دیوبند، ان اساتین علم اور ارباب علم و فضل و کمال کے سامنے اس ناچیز کا بولنا نہایت ہی دشوار گزار ہے، لیکن کسی نے کہا ہے الامر فوق الادب کہ حکم جو ہوا کرتا ہے وہ ادب سے مافوق ہوا کرتا ہے. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. حضرات گرامی، ہر چند سالوں کے بعد اور چند مہینوں کے بعد ایک آواز لگتی ہے، وہ آواز یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر تحریف کی جائے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، قرآن کریم کے اندر تبدیلی کی جائے. گویا کہ وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر العیاذ باللہ فساد ہے، اس کے اندر دشمنی کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، اس کے اندر قتل و غارت گیری کی باتیں کی جاتی ہیں اور ظلم کا ساتھ دیا جاتا ہے. تو میں انہیں سنانا چاہتا ہوں پارہ نمبر 28 صفحہ نمبر 2 کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم نیکی کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کی معاون بنا کرو، ایک دوسرے کے مددگار بنا کرو. لیکن قربان جاؤں قرآن کریم پر، قربان جاؤں قرآن کریم کی آیات پر، قربان جاؤں اس کی تفسیر پر، قربان جاؤں اس کی تفہیم پر. آگے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ہاں یاد رکھو، قرآن کریم کہتا ہے، قرآن مجید کا فرمان ہے، اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہے اور نبی علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کے اندر یہ بیان موجود ہے
اگر تم ظلم ہوتے دیکھو، اگر تم بربریت ہوتے دیکھو، اگر جبر کو بڑھاوا بڑھتا ہوا دیکھو، نہ صرف اس کی حمایت کرو بلکہ اس کی مخالفت کر کے اس کے پنجے کو مروڑ دو، اس کو نیچے گرا دو، اس کو ختم کر دو۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ ایک رضوی کھڑا ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے قرآن کریم کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جو اس کے اندر تبدیلی لائی جائے، اس لیے کہ وہ بڑھاوے کی جو ہے فساد کو بڑھاوا دیتی ہے، وہ ظلم اور جبر کو بڑھاوا دیتی ہے۔ قرآن مجید نے ان جیسے لوگوں کے ذہن کو اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تقدیروں کو لکھا ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ آج ہمارے والدین ہماری جو ہے ہمیں پیدا کر کے اس دنیا کے اندر چھوٹی سی عمر کے اندر ہماری حرکات سے بھی واقف ہوتے ہیں، ہمارے سکنات سے بھی واقف ہوتے ہیں، ہماری مزاج سے بھی واقف ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق اور اطوار سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے اس رب دو جہان کے بارے میں، خالق کونے مکان کے بارے میں؟ اس نے کہہ دیا وہ تو پورے جہان کو بنانے والا ہے، پورے عالم کو سنوارنے والا ہے، پورے عالم کو سیجنے والا ہے، پورے عالم کو چلانے والا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہوئے گا؟ اس کے ذہن میں اور علم میں یہ بات نہیں ہوئے گی کہ 2021 اور 20 کے درمیان ایک رضوی کھڑا ہوئے گا اور یہ اعلان کرے گا الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، جو ہے قرآن کریم سے 26 آیتیں نکال دی۔ تم نکال سکتے ہو؟ تم جیسے ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں، خربوں لوگ آ جائیں، قرآن کریم کے ایک زبر اور زیر کے اندر تبدیلی کر دیں، یہ بات ناممکن اور ممتنع ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالی اتنا کمزور نہیں ہے، ہمارا اللہ اتنا جو ہے اتنا ضعیف نہیں ہے کہ تم قرآن کریم سے جو ہے تبدیلی کرتے جاؤ اور اللہ رب ذوالجلال تمہارے جو ہے تماشائی بنا ہوا دیکھتا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ قرآن مجید نے آج سے 1400 برس پہلے اعلان کر دیا تھا، فرمان جاری کر دیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور تم کیسے تبدیلی کر سکتے ہو؟ اتارنے والا، بھیجنے والا اللہ رب العزت ہو، لانے والے جبریل ہو، اور جس کے اوپر آیا جائے، جس کے اوپر بھیجا جائے، وہ دنیا کے تمام انسانوں کے سردار ہے، تمام انبیاء کے سردار ہے، تمام جن و انس اور ملائکہ کے سردار ہیں اور نبی ہیں، ان کے اوپر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ آپ کا جو ہے پارہ نمبر 28 کے اندر رب ذوالجلال کا ارشاد موجود ہے، لو انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن رأيته خاشعا متصدعا، اگر قرآن کو اس جو ہے اللہ کے فرمان کو، نبی علیہ السلام کی کتاب کو اگر ان پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیا جاتا، ان پہاڑوں پر اتار دیا جاتا، ان پہاڑوں کے اوپر اللہ رب العزت بذریعہ جبریل علیہ السلام اگر بھیج دیتے تو اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو جو ہے آپ ان پہاڑوں کو دیکھتے، ان اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھتے کہ ان کے اندر لرزاں طاری ہے، یہ اپنے آپ میں ہل رہے ہیں، اپنے آپ کو کھڑا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کے کلام کا جو ہے کلام کا عالم یہ ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو یہ عالم ہوتا۔ اس خالق کائنات، رب دونوں جہان، مالک و خالق کے کلام کے اندر تم تبدیلی کر دو، تحریف لا دو، تمہاری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ تم جو ہے ابھی میں نے سنا ایک ویڈیو جو ہے وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، میں نے دیکھا اس رضوی کو اس کی بیوی نے، اس کی بچیوں نے، اس کی لڑکیوں نے، اس کے لڑکوں نے اسے ننگا
کر کر برہنہ کر کر گھر سے نکال دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہے تو قرآن کریم کی تبدیلی کی بات کرتا ہے. تمہارے اوپر ایک پردہ چھا چکا ہے حسد کا، بغض کا، عناد کا، اور کیوں نہ ہو رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، فرمانے خدا ہے. اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. کہ جب اسلام والا، ایمان والا، مومن بندہ، مسلمان بندہ قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال کفار کے ذہن میں ایک ایسے پردے کو ڈال دیتے ہیں جو قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے، قرآن کریم کو جو ہے سمجھ نہیں سکتے، صحیح سے پڑھ نہیں سکتے، تو کیسے ان کے سمجھ میں آئے. اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 2 کے اندر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ رب ذوالجلال نے ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر، ان کی تفہیم پر، ان کے جو ہے مادہ تفہیم پر مہر لگا دی ہے. وہ زندگی بھر قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے. یہ تو بات تھی اس رضوی کے بیان، اس رضوی کے بارے میں جس نے جو ہے قرآن مجید کی جو ہے تبدیلی کی بات کی ہے، اس کے اندر تحریف کی بات کی ہے. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل. یہ آیات آپ کے سامنے ہم نے پیش کی تھی. انشاءاللہ چند منٹ کے اندر ان کی تفصیل اور تفسیر آپ کی عدالت میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. انسان کے اوپر سب سے پہلے یہ واجب اور ضروری اور فرض ہے کہ وہ ایمان کے اندر داخل ہو، مسلمان بنے، ایمان والا بنے. آج میں اس بات کی صفائی اور اس بات کو علی اعلان کہتا ہوں، مسلمان اور ایمان والا صرف جو ہے ہاں یہ شعائر اسلام ہے، لیکن داڑھی اور ٹوپی کا نام ہی اسلام نہیں ہے. ہم آپ کو وہ بندے دکھائیں گے، چلو آپ کے لیے چلتے ہیں، جو ہے 1857 کے اندر یا اس کے بعد کی مثال ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کو اتنا بڑا عاشق رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں پر مٹنے والا ہے، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدح کی، ایسی تعریف کی، ایسی توصیف کی، اور اسے ایسے اوصاف بیان کیے کہ آج کی تاریخ جب سے علامہ اقبال صاحب جس دنیا سے گئے ہیں اور آج 2021 تک ایسی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز اور قاصر ہے، نہیں پیش کر سکتی. علامہ اقبال صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایسی جو ہے اللہ کے نبی کی تعریف کی، ایسی توصیف بیان کی، اور ہر جو ہے موضوع پر، ہر عنوان پر کتابیں لکھ ڈالی. تمام علماء، چاہے وہ مکتب فکر جو ہے بریلوی ہو یا علماء دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، غیر مقلد ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو یا اور بھی دیگر مذاہب کے ماننے والے ہو، لیکن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ بھی ایک پکا اور سچا مسلمان تھا. ہاں داڑھی رکھنا اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت تو ضرور ہے، لیکن دین کو اسی کے اندر منحصر کرنا، دین کو اس داڑھی والے کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنا، دین کا ذمہ دار سمجھنا، دین کا مالک سمجھنا، دین کا خالق سمجھنا، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے. ہاں ضروری ہے
کہ یہ جو ہے ہم داڑھی بھی رکھیں، ہم جو ہے ہمارے سر پر ٹوپی بھی ہو، ہم جو ہے اسلامی لباس کے اندر ملبوس ہو، ہمارا ہر ادا جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو، ان کے چلنے کے مطابق ہو، ان کے پھرنے کے مطابق ہو، ضروری ہے۔ لیکن سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا، اپنے دل کو پاک کرنا، جو ہمارے دل کے اندر گناہوں کی امنگیں ہیں، گناہوں کے کر گزرنے کے لیے ایسی سوچیں ہیں، ایسے حوصلے ہیں، ان کو ختم کرنا یہ اصل ایمان ہے، یہ اصل مومن بندہ ہے، یہ اصل جو ہے اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ اصل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے، کیا فرماتے ہیں؟ آخری جملہ میں سنا کر جو ہے انشاءاللہ بات تکمیل کو پہنچاتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تین جو ہے ان کے اندر، اس آیت کے اندر تین چیزوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، تین چیزیں مقصد ہوئے گی، یعنی مقصد نبوت، مقصد اللہ تعالیٰ کی عبدیت، تین چیزیں ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی کا، آیات کی تلاوت کرنا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اپنے آپ کو پڑھا اور لکھا بنانا، اپنے آپ کو دین کی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا، اور آخری بات اور سب سے اعلیٰ بات، بنیادی اسلام کے لیے بنیادی چیز ہے یہ اپنے دل کی صفائی کرنا۔ اگر کسی کے دل کے اندر، اگر کسی کے قلب کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں، کفر کی محبت ہے، اگر جو ہے اس کے اندر شعائر اسلام سے نفرت ہے، تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے جو سب سے بڑے سربراہ ہیں، آپ نے ان کی بھی داڑھی دیکھی ہوئے گی، ماشاءاللہ بہت لمبی داڑھی ہو رہی ہے، تو کیا ہم مسلمان شمار کریں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ داڑھی نہ رکھو، داڑھی ضرور رکھو، لیکن داڑھی کے ساتھ اپنے دل کی صفائی کرو۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اپنے قلوب کا تزکیہ کرو، اپنے دلوں کی صفائی کرو۔ اگر دل کی صفائی نہیں کرتے ہو، قلوب کا تزکیہ نہیں کرتے ہو، اپنے دلوں سے گند کو نہیں نکالتے ہو، اگر کفر کی محبت ختم نہیں ہوتی ہے، عشق رسول سے ہم لوگ سرشار نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں۔ ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہاں پر جو پروگرام ہوا تھا اس میں بھی ایک حدیث سنائی تھی میں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ اب بات سمجھنے کی باری آئی۔ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی چیز کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرتے ہیں، دوسری چیز یہ ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے، مسلمان ہونے کا تقاضا اور علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے نہ صرف عمل کیا جائے بلکہ محبت کرنا، یہ بھی دین ہے، یہ شرط اول ہے۔ اگر اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جو ہے آپ چیک کرو، آپ جو اپنا محاسبہ کرو، اپنے دل کی صفائی کے ساتھ ایک کام کرو، اپنے بچوں کے ایک جگہ کھڑا کرو، اپنے مال کو ایک جگہ کھڑا کرو، اپنی تمام دنیاوی زندگی کو ایک جگہ کھڑا کرو، اور اللہ کے نبی کی محبت کو ایک سائٹ میں رکھو، پھر یہ دیکھو کہ اللہ کی نبی کی محبت زیادہ ہے یا ان تمام چیزوں کی محبت زیادہ ہے۔ اگر یاد رکھو، اگر ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتوں سے محبت کم ہے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی خواہش کم ہے۔ تو یاد رکھو ہم جو ہے عبد الرحمن یا ابراہیم نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتے ہیں، صرف جو ہے گوشت کھانے سے مسلمان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اپنے دل کی صفائی کے ساتھ کفر کو ختم کر کے، کفر کی محبت کو ختم کر کے اللہ کے نبی کی محبت کا پیڑ اور پودا وہاں پر لگانا ہے، اس کو سینچنا ہے، بڑا کرنا ہے، اپنے اعمال سے ظاہر کرنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا اور لکھانا یہ ہے۔ پھر میں بات یہ کر رہا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اپنی زندگی کے اندر نماز کو داخل کرو، اپنی زندگی کے اندر نماز کو داخل کرو، ورنہ یاد رکھو ہمارا بھی حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوئے گا جو بے نمازی ہیں، اور بے نمازی کا جو ہے اب حشر کن کے ساتھ ہوئے گا؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، کسی نے کسی قوم کی کوئی عادت اپنے اندر ڈالی تو فہو منہم، وہ بھی انہی میں سے ہوئے گا۔ اگر ہم بے نماز ہیں، اگر ہمارے اندر نماز داخل نہیں ہے، ہم نے نماز کو صرف جو عید اور بقرعید کی نماز سمجھ لیا، جمعہ تک محدود رکھا، تو یاد رکھو ہمارے دل کے اندر سکون نہیں آ سکتا، اطمینان نہیں آ سکتا، ہم سنجیدہ نہیں ہو سکتے، ہم متانت والے نہیں ہو سکتے، ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول نہیں ہو سکتا، ہماری اولاد صحیح نہیں ہو سکتی، ہمارے بچے صحیح نہیں ہو سکتے، ہم صحیح رخ پر نہیں جا سکتے، ہمارا کوئی کام صحیح وقت پر نہیں ہوئے گا، ہمارا کوئی کام صحیح نہیں ہوئے گا، ہمارا ہر کام الٹا ہوئے گا، ہماری اولاد الٹی جائے گی، ہمارا بھائی الٹا جائے گا، ہماری بہن الٹی جائے گی، ہماری ماں الٹی جائے گی، ہماری جو ہے ہمارے والد الٹے جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا مسجد تو ہے، مسجد صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے، باقی سنتیں اپنے گھر میں پڑھو، جا کر اپنے گھر کے اندر ادا کرو۔ کیوں کہا سوچو تو صحیح، جبکہ ہم اس مکان کو نماز کے لیے بناتے ہیں، اللہ کے نبی کی حکمت کو سمجھو۔ میں نے خود تجربہ کیا ہے، میرا کانفیڈنس ہے، میں نے دیکھا ہے اگر کبھی گھر میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، ہمارے گھر میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، تعلق دار ہے، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے، ہمارے کان پکڑ لیتا ہے، پھر وہ بھی اسی طرح کرتا ہے جس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ کل پرسوں کی بات ہے، مغرب کی نماز اپنے گھر پہ ادا کر رہا تھا، جو ہے ہمارے گھر میں ایک ہماری چھوٹی سی بھانجی ہے، میں نے دیکھا ہمارے مصلی کے آگے وہ پڑی ہے، ہمیں سجدہ کرنے سے روکتی ہے، رکوع کرنے سے روکتی ہے۔ بتاؤ جب ہم بچوں کے سامنے نماز پڑھیں گے، اپنی اولاد کے سامنے، اپنے پوتے اور پوتیوں کے سامنے، نادری اور نتکروں کے سامنے اگر نماز پڑھیں گے تو بچاؤ یہ بچے نمازی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ اگر نہیں پڑھیں گے، گانے کو سنیں گے، دنیاوی فضول چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کریں گے، بتاؤ یہ ان بچوں کے اخلاق برے ہوئیں گے، یہ نمازی نہیں بن سکتے، یہ قرآن والے نہیں بن سکتے۔ آخری واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ عام دم برسر مطلبم اصلاح معاشرے کی اصلاح یہی سے ہو سکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو ضرورت اس بات کی ہے۔ ایک نام ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے سچے عاشق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ بات بہت اہم ہے، ذرا غور سے سننا۔ اپنی ماں کی پیٹ سے جو ہے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، دنیا کے اندر جو ہی تشریف لائے، ابھی عمر شاید کے 2 یا 1.5 سال کی عمر ہے، امی نے ان کی کہا جاؤ، اور والد صاحب اس دنیا سے اسی وقت چلے گئے تھے جب وہ اپنی ماں کی پیٹ کے اندر تھے۔ جب وہ تشریف لائے تو یتیم پیدا ہوئے، لیکن یاد رکھو کتنا بڑا ان کی ماں نے مجاہدہ کیا ہوئے گا، کتنا بڑا جو ہے کام کیا ہوئے گا، ابھی دیکھنا سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی 1.5 سال کی عمر ہے، اماں نے کہا جاؤ اس بچے کو مکتب کے اندر داخل کر دو۔ جب اس بچے کو مکتب کے اندر لے جاتے ہیں، مکتب کے اندر داخل کرتے ہیں تو اس وقت کے استاد بھی بڑے اللہ والے ہوا کرتے تھے، بڑے اللہ کے سچے عاشق ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادائیں ان کے اندر موجود ہوتی تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ سنو، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے پورے معاشرے میں نہیں بلکہ صرف ہم ٹھیکہ لے لیں اپنی ذات کا۔ اگر ہم نے اپنی ذات کو ٹھیک کر لیا تمام لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب وہ مکتب کے اندر داخل ہوتا ہے تو استاد نے کہا
بتاؤ بچے کون سی چیز لکھوں تختی پر؟ بچے نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اس بچے نے 15ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ کر سنا دی۔ کتنی عمر ہے؟ صرف 1.5 سال کی عمر ہے، 1.5 سے 2 سال کی عمر ہے۔ کون سا پارہ پڑھتا ہے؟ 30واں پارہ، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آج جو ہمارے لیے ایک جو ہے گویا کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، آمدن بسر مطلب ہم کہتے ہیں جب اس نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ تو تمام لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ 1.5 سال کا بچہ ہے، اس نے جو ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت سنا دی۔ استاد نے کہا یہاں سے پڑھو، وہاں سے پڑھو، پیچھے سے پڑھو، آگے سے پڑھو۔ ایک پارے سے پوچھا، دوسرے پارے میں پوچھا، تیسرے پارے میں پوچھا، گویا کہ استاد نے یہ چیک کر لیا کہ بچہ پورا حافظ۔ ابھی ماں کی گود میں آیا تو صرف 1.5 سال کا ہے، ہم لوگ 250 سال کے ہو جاتے ہیں، قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتی ہے، 25 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں، قرآن کریم رے کر کے پڑھنا آتی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، وحدہ لا شریک لہ کا فرمان ہے، اگر ہم نے اس کو بگاڑ کر پڑھا تو ثواب کے بجائے عذاب ہوئے گا۔ ابھی واقعہ ختم نہ ہوا، اس سے پوچھا گیا بیٹے تم نے کیسے حفظ کیا؟ قرآن پاک کو تم نے کیسے یاد کیا؟ اتنی بڑی کتاب کو تم نے اپنے دل کے اندر کیسے بسا لیا؟ قربان جاؤں ان ناؤں پر، قربان جاؤں ان کی اداؤں پر، ان کی عفت پر، پاک دامنی پر۔ آج تو رونا آتا ہے، آج ہماری ماں نے ایسے ننگے ناچ کھیلے ہیں، ایسے گانے سنے ہیں، ایسی جو ہے ٹی ویاں دیکھنی شروع کی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے گانا گاتے پیدا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ تم کیسے حافظ بنے؟ بتایا میری والدہ جو میری امی تھی وہ جو ہے 15 پاروں کی حافظ تھی، وہ چلتے پھرتے 15 پارے پڑھ لیا کرتی تھی، تو میں نے اپنی اماں کی زبان سے سن کر پیٹ کے اندر ہی 15 پارے حفظ کر لیے تھے۔ باقی 15 پارے میں نے اپنی والدہ سے دنیا میں آنے کے بعد میں یاد کیے۔ کیا وہ مائیں ہوئیں گی؟ کیسی وہ مائیں ہوئیں گی؟ کیسی وہ مائیں ہوئیں گی؟ آج کی مائیں یہ ہے، سب مائیں اس کے اندر داخل ہیں، ہماری ہو یا تمہاری، کوئی بھی اس سے بری نہیں ہے۔ قاسم نانوتوی آج پیدا نہیں ہو رہے، خواجہ بختیار کاکی پیدا ہونا بند ہو گئے۔ کہ اللہ بدل گیا، رسول بدل گیا، قرآن بدلا؟ نہیں، ہم ہی بدلے ہیں۔ کہا 15 پارے تو میں نے پیٹ کے اندر حفظ کر لیے تھے، اور 15 پارے دنیا میں آنے کے بعد میں اپنی امی جان سے میں نے سیکھ لیے تھے۔ یہ وہ مائیں تھی، یہ وہ مائیں تھی جنہوں نے، کہتے ہیں نا اگر دنیا کے اندر کل 8 آدمی ہیں، اگر یہ 8 آدمی نے یہ سوچ لیا کہ ہم اپنی غلطی کو دیکھیں گے، اپنے اندر سدھار پیدا کریں گے، تو بتاؤ 8 آدمیوں نے سوچ لیا اور 8 آدمیوں سے غلطی ہونا بند ہو گئی، اب دنیا کہاں خراب ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی سوراخ ہے جو ہمیں جو ہے گناہوں کے دلدل میں پھینک رہا ہے۔ ہم گناہوں کے دلدل کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں، نہ ہماری مائیں ٹھیک ہیں، نہ بہنیں ٹھیک ہیں، نہ بھائی ٹھیک ہیں، نہ ہم خود ٹھیک ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر وہ مائیں زندہ ہوں، ان کی جو ہے پاک دامنی زندہ ہو۔ سب سے پہلی درسگاہ ماں ہوا کرتی ہے۔ حکیم الاسلام، پھر مجھے یاد آتا ہے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ پر قربان جاؤں، ان کا یہ ملفوظ ہے، اگر ماؤں کی، ہماری مائیں معاشرے میں درست ہو گئی تو ہمارا معاشرے کو درست ہوتے وقت نہیں لگے۔ اگر آج ہماری مائیں اور بہنیں یہ عہد کر لیں کہ ہمارا اگر بھائی ہے بے نمازی ہے تو ہم اسے نمازی بنا کر رکھیں گے۔ کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں؟ جب عید یا بقرعید یا کوئی شادی کا موقع آتا ہے، اگر ہم نے ابا سے کہہ دیا ابا ہمیں 1500 کا سوٹ چاہیے، ابا کتنے ہی کوشش کریں بیٹی کے لیے 1500 کا سوٹ لاتے ہیں۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہے مجھے 2000 کا سوٹ چاہیے اور یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، دنیا کی آرام کاری کرے، دنیا کا کوئی کام کرے، وہ اس چیز کو لا کر ضرور دے گا، گھر میں سکون نہیں ملے گا۔ کہ ہم نے سوچا کہ ہم اپنے جو ہے
اعزہ اور اقربا کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے اباؤں کو، والدین کو اسی طرح نمازی بنائیں۔ گھر میں وہ داخل ہو، پوچھیں تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی ہے تو جاؤ مسجد کے اندر جاؤ، نماز پڑھ کے آؤ۔ اگر نہیں جا سکتے ہو تو گھر کے اندر ادا کرو۔ نماز کے بغیر کھانا نہیں دوں گا، نماز کے بغیر پانی نہیں دوں گا۔ اللہ بھی خوش ہوئے گا، اگر شوہر ہے وہ بھی خوش ہوئے گا، اگر بھائی ہے وہ بھی خوش ہوئے گا، اگر ماں ہے وہ بھی خوش ہوئے گا، اگر بہن ہے وہ بھی خوش ہوئے گی۔ کیوں؟ تم نے اللہ کو خوش کیا ہے، اللہ سب کو خوش کرے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے آج سے انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے اور ایسا ہی سوچیں گے، ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حکومتیں، یہ سلطنتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یاد کرو صحابہ اکرام کو، وہ جنگل کے اندر جاتے اور جانوروں سے کہتے او جانوروں خالی کر دو جنگل کو، آج اللہ کے بندے آئے اس میں جو ہے قیام کریں گے، رہیں گے۔ جنگل نے کہا کیوں؟ تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں، رسول کی اطاعت کرنے والا ہوں، اس لیے تم جنگلوں کو خالی کر دو۔